نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه اول الدین معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السید المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالی ہم سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ معرفت اور مزید عقیدے کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عشرہ زینبیہ میں حسین و حسینیت کے عنوان سے یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ آج بہت جلدی سفر کو طے کرنا ہے۔ کل 2 سوالوں کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک تفصیل کے ساتھ اور ایک اجمال کے ساتھ مختصر انداز میں۔ پہلا سوال گزر گیا، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم یہ غم اس صورت میں کیوں مناتے ہیں۔ خلاصہ میں نے یہ عرض کیا تھا، جواب کا آج عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میرے ساتھ مل جائے کہ ہم یہ جو غم، کیونکہ آپ کے نوجوانوں کے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے، ہم اس لیے اس طرح مناتے ہیں تاکہ جب یہ نوجوان یہاں آئیں، یہ حالت دیکھیں، ان کے اندر معرفت ہے
ممکن ہے آپ نے بتایا ہو، والدین نے بتایا ہو، لوگوں نے بتایا ہو، پیپر میں پڑھا ہو، انٹرنیٹ پہ پڑھا ہو، سب کچھ ہے، لیکن اس طرح اس کو منانے کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح کل میں نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ سے کہا کہ تیری قوم سامری کو پوج رہی ہے، اس کی بچڑے کو پوج رہی ہے، تو اس وقت کوئی اثر نہیں گزرا تھا، علم تھا موسیٰ کو، لیکن علم میں اتنا فرق ہے دیکھنے میں اور علم ہونے میں کہ جب موسیٰ نے آ کے دیکھا پھر اس کے بعد موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا یہی بات ہے کہ جب کوئی نوجوان گھر بیٹھتا ہے، پیپر میں پڑھتا ہے، جب میسیج پڑھتا ہے تو کوئی ایک تاثر ہوتا ہے، لیکن جب ادھر آ کے اس حالات کو دیکھتا ہے، اس ماحول کو دیکھتا ہے، بینر کو دیکھتا ہے، یہاں جو ہے وہ پہلے فضائل سنتا ہے، پھر مصائب سنتا ہے، اس کے اوپر جو گزرتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ لہذا اس کو بپا کرنے کا مقصد یہی تھا سیدہ زینب کا۔ سیدہ زینب کہہ سکتی تھی، فرما سکتی تھی کہ محدثین آئیں گے، کتابیں لکھیں گے، علم تھا ان کو، سب کچھ ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کی اپنی ارزش ہے، لیکن سیدہ زینب نے فزیکلی اس کو خود ابتدا کی، اس کے انجام دیا، بلکہ روایات میں ہے بی بی نے کالے پردے لگوائے، کالے بینر لگوائے۔ اسی طرح تمام ائمہ اپنی زندگی میں بعد میں جب بھی محرم شروع ہو جاتا تھا، چاند نظر آتا تھا، تو اپنے گھروں پہ کالے کپڑے آویزاں کرتے تھے، باقاعدہ جیسے آپ امام بارگاہ کا ایک ماحول بناتے ہیں اسی طرح کا ماحول بناتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں۔ بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہ جو ان کو منہ سے بیان نہ کرنی پڑے، خود ہی دیکھ کے سمجھ جائیں۔ وہ دیکھیں کہ علم پاک آپ دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی باہر سے آئے گا، جتنا بھی بیگانہ ہو، شعور تو ہوگا اس کے پاس، عقل تو ہوگی اس کے پاس، آنکھیں تو ہوں گی نا اس کے پاس، جب اس کو دیکھے گا ہاتھوں کی طرف پہنچ جائے گا، کہے گا کہ یہ ہاتھ ہے، یہ پنجہ جو لگا ہوا ہے یہ ایک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کیا ہے؟ سوال اس کے ذہن میں ایجاد ہو جائیں گے، جستجو اس میں پیدا ہو جائے گی۔ جب ان ہاتھوں کو دیکھے گا اور کہے گا پورا ہاتھ نہیں ہے، کٹا ہوا ہاتھ ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھے گا ایک جھنڈا بھی ساتھ لگا ہوا ہے، ایک فلیگ بھی لگا ہوا ہے، پھر دیکھے گا فلیگ کے اوپر ایک خاص نام لکھا ہوا ہے، پھر ایک فلیگ جو ہے خاص رنگ کا ہے، خاص اس کی تزئینات ہیں، ایک زینت ہے خاص اس کی، تو اس وقت اس کو ممکن ہے دسیوں تقریروں سے یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کو دیکھنے سے 2 منٹ میں سب سمجھ آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مشاہد ہم اس لیے بناتے ہیں، یہ شبیہات ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ بہت سا کام سامنے آ جائے۔ اب دیکھیں کہ اب تو الحمدللہ میڈیا نے ترقی کی ہے، اور احسان ہے مالک کا کہ اس نے ہمیں بہت بڑی دولت فراہم کی ہے، بہت بڑی عزت بخشی ہے کہ بہت سی چیزیں آئمہ سے جو ریلیٹڈ موویز ہیں وہ بن کے آ گئی ہیں آپ کے سامنے، جو فلمز ہیں وہ سب آپ یوٹیوب پہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ ساری کتابیں پڑھے ہوں، لیکن ایک بچے کو ایک فلم دکھا دیں گے تو اس کے اندر جذبات بھی اور ہوں گے اور اس کو یاد بھی ہو جائے گا، وہ ایک فرق ہے۔ لہذا یہ جو طریقہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح بلانا، دکھانا، بٹھانا، پھر نیاز کھلانا، یہ سب کچھ ایک ایک شے جو ہے کربلا کو واضح کر رہی ہے، کربلا کی شناخت کروا رہی ہے، کربلا میں جو مظلومین تھے ان کے بارے میں بتا رہی ہے، کربلا میں جو ظالم تھے ان کے ظلم کو بتا رہی ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، یہ اسی طرح ائمہ نے اسے شروع کیا، یہ باقی ہے اور باقی انشاءاللہ رہے گا۔ بلند آواز میں درود بھیجیں، میں اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ کربلا ایک ہجرت ہے، توجہ رکھیے گا، کربلا کیا ہے؟ ایک ہجرت ہے۔ اگر میں آج کی گفتگو آپ کو سمجھا پایا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی اپروچ کربلا کے بارے میں ایک درجہ اوپر جائے گی۔ ایک ہوتی ہے ہجرت، ایک ہوتی ہے مسافرت، سفر۔ ہجرت اور مسافرت میں کیا فرق ہے؟ مسافر آپ سب ہیں اس وقت، مہاجر نہیں ہیں آپ۔ مسافر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ سے، ایک بلد سے، ایک منطقے سے، ایک جگہ سے حرکت کرتا ہے
نکلتا ہے اور دوسری جگہ جا کے بیٹھتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. یعنی صبح آپ دبئی گئے، شام میں لوٹ آئے، صبح آپ ابوظہبی گئے، شام میں لوٹ آئے. اسے کہتے ہیں مسافرت. ہجرت کیا ہوتی ہے کہ آپ صبح گئے یا ایک دن گئے پھر لوٹ کے نہیں آئے، پھر لوٹ کے نہیں آئے. رسول نے مکہ چھوڑا لیکن زندگی بھر، ویسے حج کے لیے آیا ہے، زیارت کے لیے آیا ہے، لیکن مستقر ہونے کے لیے وہاں نہیں آئے، رہنے کے لیے وہاں نہیں آئے. مہاجر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک سرزمین کو چھوڑ دے اور بعد میں اس کی طرف ارجاع نہ کرے، رجوع نہ کرے، واپس نہ آئے. ویسے گزرے وہاں سے ممکن ہے لیکن واپس نہ آئے. اور مسافر وہ ہوتا ہے کہ صبح جائے شام کو واپس آ جائے. یہ آپ کو دونوں چیزوں کا فرق علم ہونا چاہیے کہ ہجرت جو واپسی نہ ہو، مسافرت جس میں واپسی ہو جائے. اب دیکھیے کہ ہجرتوں کی قسمیں بھی ہیں، توجہ رکھیے گا. سید الشہداء بھی مہاجر ہیں. سید الشہداء کیا ہیں؟ مہاجر ہیں. ہجرت کی ہے نا سید الشہداء نے، بلکہ 2 ہجرتیں کی ہیں، ذہن میں رکھیں. وہ ایک تفصیل آپ کو بتاؤں گا، آپ ذہن کو ذرا تیار رکھیں، اپنے خاموش نہ رہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ جب آپ کے چہرے پہ حیرت دیکھتا ہوں تو میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں، معلوم نہیں آپ کو اس کی طرف متوجہ ہیں نہیں ہیں، یا آپ تھکے ہوئے زیادہ ہیں. آج تو جمعہ ہے، آج تو آپ کو نہیں تھکے ہونا چاہیے. یا علی. دیکھیں، ایک ہجرت ہوتی ہے فزیکلی ہجرت، جسمانی ہجرت، جسم کی ہجرت. یعنی انسان کا جسم ایک بلد سے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جائے اور واپس پھر وہاں پہ نہ آئے. پہلی ہجرت یہ ہے. دوسری ہجرت جسے ہجرت صغرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہجرت چھوٹی ہجرت عربی میں. دوسری ہجرت کہ انسان کا بدن نہیں بلکہ اس کی روح، اس کا مزاج، اس کا نفس ایک جگہ سے جائے دوسری طرف اور پھر واپس نہ لوٹ کے آئے. اسے کہتے ہیں ہجرت روحی، روحانی، اسپرچول ہجرت، یعنی روحانی ہجرت. یہ اس کو کہتے ہیں ہجرت وسطی، درمیان والی ہجرت. یعنی اس بڑی نہیں ہے، ابھی یہ بڑی نہیں ہے، یہ درمیان والی ہے. تیسری ہجرت یہ ہے کہ وہ بدن بھی نہیں، روح بھی نہیں، بلکہ وہ لوگوں کی روحوں اور بدنوں کو جو ہے نکال کے لے آئے ساتھ اپنے. اس کو کہتے ہیں ہجرت کبریٰ، کہ ساتھ خود بھی ہو اور ان کو بھی لے آئے، ان کو بھی ساتھ اپنے نتھی کر لے. اس کو کہتے ہیں ہاں، ان کے بدنوں کو بھی، اپنے بدن کو بھی، اپنی روح کو بھی، ان کے بدنوں کو بھی اور ان کی روحوں کو بھی. اس کو کہتے ہیں آخری درجے کی ہجرت. توجہ فرمائیے آپ نے. یہ تینوں ہجرتیں حسین نے کی ہیں. کیسے؟ ایک بلد سے، ایک منطقے سے، مدینے سے مولا نکلے ہیں، واپس نہیں آئے. کہاں آیا؟ کربلا. یعنی بدن مبارک واپس مدینہ نہیں گیا، لہذا حسین مہاجر ہیں پہلے درجے کے بھی. دوسرے درجے کی مہاجرت کیا ہے کہ روح حسین بھی اسی طرح ہے کہ ایک جگہ سے دوسری طرف. اور اسی طرح حسین نے تیسرے درجے کی بھی مہاجرت کی ہے. کچھ سارے افراد بھی ساتھ لائے تھے کہ ان کے بدن بھی ساتھ تھے، ان کی روحیں بھی ساتھ تھی. تینوں درجے سید الشہداء میں ہیں. اب توجہ فرمائیے گا آپ. قرآن کہتا ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، سورہ نساء کی 100 نمبر آیت ہے کہ جو اپنے گھر سے مہاجر ہو کر نکلے اللہ کی طرف، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، اور اپنے رسول کی طرف. اب حسین مدینے میں تھے، مہاجرت کر رہے کربلا کی طرف. پتہ چلا کربلا میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے. کربلا میں
اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے. پھر کیا اگلا جملہ ہے؟ ثم یدرکہ الموت، پھر اسے کیا آ جائے؟ موت آ جائے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ پس اس کا اجر کیا ہے پھر اس مہاجر کا؟ پہلا جملہ کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. پتہ چلا کہ بلد کی بات نہیں ہے، جگہ کی بات نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ پھر اسے موت بھی آ جائے. کیا اس کا اجر ہے؟ خدا کہتا ہے فقد اجرہ علی اللہ. جنت نہیں کہا خدا نے، توجہ فرمائیے کہ خدا نے جنت نہیں کہا کہ اس کا اجر جنت ہے، نہیں کہا اس کا اجر میں اللہ ہوں. البتہ آپ پتہ نہیں پہنچے یا نہیں. فقد اجرہ علی اللہ، نہ کیا فی الجنت، کیا نہیں کہا یہ دخول الجنہ، نہیں کہا ایک حور ہے، نہیں کہا یہ کہ مثلا دنیا اس کا اجر، نہیں کہا اس کا اجر اللہ پہ ہے، اللہ. اب حسین کو دیکھیں، ہم جو ہجرت کر رہے ہیں یہ ظاہری ہجرت ہے، یہ فزیکلی ہجرت ہے. کربلا میں نے عرض کیا ہجرت کا نام ہے کیونکہ اس کو ایک مہاجر نے بپا کیا تھا. کون سے مہاجر نے بپا کیا تھا؟ کہ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف. نہ کہ مکے اور مدینے اور کربلا کی بحث نہیں ہے، زمین کی بحث نہیں ہے یہاں پہ، کہ جو نکلے اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف، اور پھر اسے موت بھی آ گئی وہاں پہ. تو تب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب حسین کا جو اجر ہے میں اللہ ہوں. حسین کا اجر جنت نہیں ہے، حسین کا اجر حورے نہیں ہے، حسین کا اجر جو ہے ملک نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، غلمان نہیں ہے، بلکہ حسین کا اجر اللہ ہے. یہ توجہ فرمایا آپ کے. اسی لیے کل عرض کیا تھا سید الشہداء کی جو حیثیت ہے، جو وضعیت ہے، جو علو ہے، جو بلندی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ سید الشہداء کا اجر جو ہے وہ اللہ ہے. البتہ آپ کہیں گے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی اللہ کیا ہے، کہ کیا نعوذ باللہ وہ اللہ ہے؟ وہ تو اللہ نہیں ہے، وہ ہجرت اللہ کی رسول کی طرف کر رہے ہیں، وہ تو نہیں اللہ ہو سکتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری طرف اور میرے رسول کی طرف ہجرت کرے اور ہجرت میں باقی رہ جائے تو اس وقت اس کا اجر جو ہے میں قرار دیتا ہوں اور وہ میری خدائی میں حاکمیت کرے گا. وہ میری خدائی میں حاکمیت کرے گا، میری خلق میں حکومت ہوگی، اس کی دلوں پہ بھی اس کی حکومت ہوگی، نفوس پہ بھی اس کی حکومت ہوگی، اور ہر جگہ اس کا ہی چرچا ہوگا. لہذا حسین کون سے مہاجر ہیں؟ تینوں قسم کے. البتہ پہلی دو قسمیں شان شان نہیں ہے کہ ہم مولا کے لیے کہیں. پھر میں اس کو دوسری تفسیر میں عرض کر رہا ہوں. بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ. اللہم صلی علی. ایک ہجرت جو ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ کربلا میں کون سی ہجرت ہے؟ کہیں گے کہ اس وقت تو وہ تھے، اصحاب تھے، اہل بیت و عصمت و طہارت خواتین تھیں، انہوں نے تو ہجرت کر لی، اب ہم کیا کریں؟ حسینیوں کے لیے کیا ہے؟ حسینی بھی تو مہاجر ہونے چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ حسین مہاجر ہو اس سطح کے اور حسینی بغیر ہجرت رہ جائے. یہ جو صف عزا ہے، یہ جو کربلا ہے، یہ مہاجر بناتی ہے. یہ کیا بناتی ہے؟ مہاجر بناتی ہے. فزیکلی مہاجرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں حالات کے تحت، وہ بحث نہیں ہے اس میں. کون سی مہاجرت ہے؟ وہ ہے کہ معرفت سے عمل کی طرف، معرفت سے عمل کی طرف. اگر خدا نہ کرے یہ صف عزا مہاجر بناتی ہے، اگر کوئی کفر میں ہے، شرک میں ہے، نفاق میں ہے، اسے ایمان میں لے آتی ہے، یہ ہجرت کرواتی ہے. یہ صف عزا ہجرت کرواتی ہے، مہاجر بناتی ہے. کفر والے کو ایمان میں لانا، نفاق والے کو ایمان میں لانا، اور اسی طرح شرک والے کو خالص ایماندار بنانا، ایمان والا بنانا، یہ اس صف عزا کا کام ہے. حسین نے کیونکہ ہجرت کر کے مہاجر، کیونکہ اللہ ہے نا اجر، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، جب اللہ اجر ہے
تو اس وقت اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ حسین تیری میں ہجرت کو تیرے تک محدود نہیں رکھوں گا، تیرے حسینیوں تک لاؤں گا کہ اگر کوئی مشکلات میں مبتلا ہے، اخلاق میں برائی ہے، رذائل میں ہے، بری صفات رکھتا ہے، وہ بھی ہجرت کر کے اچھی صفات لے لے گا۔ اگر کوئی جہنم میں ہے تو وہ بھی ہجرت کر کے جنت میں آ جائے گا۔ یہ صف ازا مہاجروں کی صف ازا ہے۔ البتہ وہ مہاجر جو پاکستان میں کہتا ہے یہ مہاجر ہے یہ پنجابی ہے، وہ تو اصلا ارزش نہیں رکھتی بات، بالکل وہ غلط بات ہے، اس کو کوئی بھی سوچے باطل ہے وہ۔ اور اسی لیے سید الشہداء نے کیا کیا ہے، یہ صف ازا میں بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ کوئی پاکستان سے ہے، کوئی انڈیا سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کسی کی نسل میں ہے، کوئی کسی کی نسل میں ہے، کوئی خون ہے، کوئی ذات رکھتا ہے، کوئی ذات رکھتا ہے، لیکن اس صف ازا نے سب کو ایک بھائی بنا کے بٹھا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فرق مٹا دیا ہے، یعنی کس طرح کی ہجرت کروائی ہے، تکبر سے عاجزی کی طرف۔ اگر انسان کہ میں بہت بڑا امیر ہوں، میں زمین پہ نہیں بیٹھتا، میں کیسے بیٹھوں گا، کیسے ہو سکتا ہے میں سب لوگوں کے ساتھ برابر بیٹھ جاؤں، میں عہدے دار ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ حسین نے کہا ہجرت کرو، آؤ میرے صف ازا پہ بیٹھو، خاک نشین ہو جاؤ سب۔ حسین نے ہجرت کروائی ہے۔ حسین نے کہا اگر شفاعت کی مشکل ہے تو چلو ہجرت کرو، آؤ شفاعت نہیں تمہیں بلکہ تم شافی بن جاؤ، خالی تمہاری شفاعت نہیں، اگر کوئی بغیر شفاعت ہے تو وہ حر بن جائے، اور اگر کوئی حبیب ہے پہلے سے ہی تو وہ شافی بن جائے۔ یعنی حسین نے روک کے نہیں رکھا، حسین نے اس کو پھیلا دیا ہے، اور اتنا پھیلایا ہے اگر کوئی اخلاقی برائیوں میں ہے ہجرت کرے، کس میں آ جائے، صفات اخلاقیہ میں جو اچھی صفات ہیں وہ اپنا لے، برائی سے ہجرت کر کے اچھائی کی طرف آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مسافروں کی وہ جو ہے وہ ازا نہیں ہے بلکہ مہاجروں کی ہے۔ ہم اگر یہاں مسافروں کی طرح آئیں گے تو حسینی نہیں بن سکیں گے کہ کل ہم برائی کرتے تھے، آج پھر یہاں آئے، تھوڑی دیر کے لیے برائی چھوڑی، پھر برائی میں لوٹ کے، یہ مسافرت ہے، یہ مسافرت ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مہاجرت۔ حسینی مہاجرت کرتا ہے، مسافرت نہیں کرتا کہ کل برے تھے آج تھوڑی دیر کے لیے اچھے ہوئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، باہر نکلے پھر اسی طرح، یہ مسافرت ہے۔ حسین مسافرت نہیں چاہتے، حسینی مسافرت نہیں کرتے، حسینی کیا کرتے ہیں، مہاجرت، کہ ایک وادی کو اگر چھوڑ دیا ہے، حسد چھوڑ دیا ہے، بغض چھوڑ دیا ہے، پھر واپس نہیں جانا وہاں، پھر پلٹنا نہیں ہے اس پہ، جب تک کہ آواز نہ آ جائے اے نفس مطمئنہ لوٹا۔ میں اس کی تفصیل، آپ روز پریشان ہوتے ہوں گے، آیت پڑھ دیتے ہیں تفصیل نہیں بتاتے، تفصیل انشاءاللہ 40 کی مجلس کی، شب 40 بتاؤں گا اس کی، تاکہ آپ کو پورا یہ اس وقت میں نہیں سمجھا سکوں گا ایک مجلس میں کہ نفس مطمئن کیسے لوٹ آتا ہے اور کیسے اسے بلایا جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا 8 دن 9 دن، تو آپ کو سمجھانا میرے لیے آسان ہوگا، صرف اشارہ کروں گا کہ فلاں پچھلی گفتگو کو ذہن میں لے آؤ کہ اس طرح نفس مطمئن ہے حسین۔ لہذا جب آپ بھی مہاجرت کریں گے، مسافرت چھوڑ دیں گے، اس وقت حقیقی حسینی بن جائیں گے۔ جب حقیقی حسینی بنیں گے تو آپ کو بھی آپ کے قد کے مطابق نفس مطمئن ہو جائے گا۔ وہ نفس مطمئن اور ہے، البتہ آپ کا بھی اپنے قد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق نفس مطمئن مل جائے گا، کیونکہ آپ ثم یدرکہ الموت کے عنوان میں داخل ہو جائیں گے، اور آپ کا بھی اجر اللہ ہو جائے گا، جنت کو بھول جائیں گے آپ جنت نہیں تصور کریں گے، آپ کہیں گے جنت کیا ہوتی ہے، جنت کیا چیز ہے، ہمیں تو چاہیے حسین، ہمیں تو چاہیے وہ ذات۔ تو اسی لیے دعائے عرفہ میں سید الشہداء نے، آپ نے پڑھی ہے دعا،
فرمایا تھا اے اللہ جس نے تجھے کھو دیا سب کچھ کھو دیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اور خدا کہہ رہا ہے اے حسین تو مہاجر بھی ہے، تو وہاں رک بھی گیا اور تجھے موت بھی آ گئی، اب تیرا اجر جو ہے میں ہوں، لہذا تو نے مجھ کو پا لیا، اب جس کو جو دینا چاہتا ہے دے لو سارے موالیوں کو، اب جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، جدا نہیں ہے، جو چاہو میرے خزانے سے دے لو، خزانہ میرا بنایا ہوا ہے لیکن دینا تیرا کام ہے، ولایت تجھے حاصل ہے، جس کو دے، جب دو، جس وقت دو، جتنا دو، تیرے لیے ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ معانی جو ہیں صرف اس لیے نہیں کہ حسین کی فضیلت ہے، حسین کو اللہ نے جامد ذات نہیں بنایا۔ ایک ہوتا ہے جامد یعنی رکی ہوئی، منجمد یعنی کہ جو ایک جگہ بس آئی تھی ذات وہ چلی گئی، نہیں، حسین ایک ایسا سیلاب ہے نور کا، ہدایت کا، کہ جو ہر دل میں اثر کرتا ہوا گزر جاتا ہے اور کبھی کسی جگہ رکتا نہیں ہے، اس میں جاری ہے، ہمیشہ جاری و ساری ہے فیض۔ اسی لیے اس صفحے اعضاء سے جب بھی کوئی آتا ہے چاہے غیر ہی کیوں نہ ہو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے لذت ضرور محسوس کی ہے، وہ مانے نہ مانے، وہ کہہ دیتے ہیں بعض کہ مجھے نہیں پتا یہ حقیقت مولانا پڑھ رہے ہیں، ذاکر حقیقت پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں، کہتا ہے لذت محسوس ضرور ہوئی ہے، یہ وہ ضرور کہتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہ آپ نوحے دیکھ لیں جو ہمارے جو ہے وہ نوحہ خان حضرات خدا نے سلامت رکھے، ایک بہت بڑی تبلیغ ہے یہ، انہوں نے جو نوحے کہے ہیں، تو جب آپ دیکھیں گاڑی میں نوحے لگاتے ہیں آپ، غیر بھی جب سنتا ہے یقین کریں خدائی قسم مجھے بہت سے جو سید الشہداء کی صفحے اعضاء پہ زندگی میں نہیں کبھی آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کسی گاڑی میں نوحہ سنا تھا، وہ نوحہ اگر ہو سکے ہمیں دوبارہ سنائیں، مجھ سے بلکہ کہا کہ ان سے ملوا دیں آپ۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ سید الشہداء کی ذات اثر کرتی ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا ان لقتل الحسین، کہ حسین کے قتل کی حرارتن فی قلوب المؤمنین، کہ حرارت ایجاد کی ہے مومنین کے دل میں، لا تبرد ابدن، کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ یاد رکھیں حسین نے ہجرت کی ہے، حسین نے کون سی ہجرت کی ہے؟ سب سے اعلی درجے کی، فزیکلی ہجرت نہیں مراد وہاں، وہ بھی کی ہے حسین نے، میں نے عرض کیا تھا کل، کیونکہ جس کی جو سطح ہے اس طرح کربلا کو سمجھ جائے، اگر اس کے ذہن میں فزیکلی ہجرت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اپروچ اتنی ہے، تو حسین نے وہ بھی کر کے دکھا دی، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی ہجرت کروائی، یہ ساری تفصیل ہے۔ اب جہاد کی بھی 3 قسمیں ہیں، کس کی؟ جہاد کی بھی، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اوسط ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ آپ کہیں گے آج تک ہم نے 2 سنے تھے، آج نیا اضافہ کر دیا آپ نے۔ ایک ہم نے سنا تھا جہاد اصغر اور ایک سنا تھا اکبر۔ اصغر یہ تھا جنگ میں جہاد کرنا، تیر و تلوار سے لڑنا، اور اکبر ہم نے سنا تھا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدت کرنا۔ تو آپ کہاں سے لے آئے ہیں تیسرا؟ یہ ترتیب آپ کو دیکھیں، جب کوئی میٹرک میں ہوتا ہے تو ایم اے والا سلیبس اس کو پڑھایا نہیں جاتا، لیکن جب اس کی اپروچ بڑھ جائے، اس نے بڑی دفعہ سن لیا، اس کو اوپر بھی لے کے جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، پریشان نہ ہو، بلند آواز میں درود پڑھے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ مت سوچئے کہ بعض علماء آتے ہیں پچھلی تھیوری کو باطل کر دیں، باطل نہیں ہے، وہ آپ کی اپروچ تک ہے۔ آپ پڑھے لکھے افراد ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب میٹرک انسان پڑھتا ہے تو تھیوری پڑھتا ہے وہی، لیکن نام اس کا مختصر ہوتا ہے، لیکن جب ڈیپلی جا کے اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس میں اور بھی فرعیات ہیں، وہاں اتنا ہی ہضم کر سکتے تھے،
اتنا ہی بتایا تھا، کلاسیں بڑھتی گئیں اور بتا دیا۔ جہاد اصغر کیا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ جہاد اوسط کیا ہے؟ جس کو آپ اکبر کہتے ہیں، جس کو آپ اکبر کہتے ہیں، بڑا کہتے ہیں۔ آپ اکبر آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدت کرنا، مقابلہ کرنا، اور آخر میں یہ جنگ لڑتے لڑتے جو اندر ہے کس کی؟ برائیوں اور اچھائیوں کے درمیان میں، یہ جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ جہاد۔ یہی ہے نا یہ جنگ کو، لیکن یہ اوسط ہے۔ کیوں بلا؟ توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ بولیے گا ضرور اگر سمجھ آئی تو، یہاں تو وعدہ کر لیں۔ اگر میں یہاں سے جاؤں، حوزہ علمیہ میں پڑھوں، اپنے نفس کو پاک کر لوں، بہت بڑا نیک انسان بن جاؤں اللہ کرے، تو میں نے کیا کمال کیا ہے؟ میں نے اپنے ساتھ اندر جنگ کی ہے، اچھا ہے، لیکن کسی کو کیا فائدہ؟ یہ تو بخل ہے، یہ تو ایک درجے کا بخل ہے کہ میں نکلا، میں نے کہا میں تو نہ جہنم سے بچوں نا، دوسرے جائیں جو مرضی کریں۔ اگر میں مثال دیتا ہوں، یہاں بس آئے پکنک پہ جانے کے لیے، تو آپ ہوتا ہمارے یہاں ایسا، کیونکہ ہم تو زائرین کو کافی دیکھتے ہیں، وہاں پہ تشریف جب لاتے ہیں تو بعض اوقات زائرین بڑی کم لطفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بیگ رکھ لوں، میں پہلے سوار ہو جاؤں، کوئی دوسرا جائے یا نہ جائے۔ لیکن نہیں، زیارت میں ایسا نہیں کرنا ہے، ثواب ہی اس میں ہے، خود شاید کھڑے ہو کے چلے جاؤ، دوسرے کو بٹھاؤ، کو سید الشہداء کے ظاہر کو بٹھا رہا ہوں۔ نفسا نفسی کا عالم نہیں وہاں چلے گا۔ دنیا میں تو چلو چل جاتا ہے، ان امور میں تو چل جاتا ہے چلو، لیکن وہاں تو اور دوڑ ہے، وہاں تو دوڑ ہی اس بات کی ہے اظہار کتنا ہے، قربانی کتنی ہے، کیونکہ قربان گاہ جا رہے ہو، قربانی لے کے آؤ، خالی نہ آنا۔ قربان گاہ ہے نا، مقتل گاہ ہے نا، کربلا کیا ہے؟ قربان گاہ ہے، مقتل گاہ ہے۔ مقتل گاہ میں قربانی کے بغیر اگر کوئی چلا جائے، وہ دائیں بائیں دیکھتا رہے گا، اس کو کوئی قربانی نہیں ملے گی۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں۔ اب کیا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ جب بس آئے تو میں سب کو دھکا دے کے تو شامل ہو جاؤں، بس میں چڑھ جاؤں، میں کہوں میں نے بہت کمال کیا، میں نے تو سیٹ سنبھال لی ہے، میں تو سیٹ پہ آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کہیں گے کیا کیا آپ نے، کتنے لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا، اپنا ہی خیال کیا نا، غیر کا تو نہیں کیا۔ آپ مجھے سخی نہیں کہیں گے، آپ مجھے کوئی بہت اچھا انسان تصور نہیں کریں گے۔ اگر اسی طرح کوئی خود متقی بن جائے، لوگوں کو چھوڑ دے، تو اس وقت کیا ہے؟ وہ سخی ہے، متقی ہے، اس کے تقوی میں مشکل ہے، درجہ اس کا چھوٹا ہے۔ اگر انسان اسی کو جہاد اکبر کہہ دے کہ خود مجاہدت نفس کر کے اپنے آپ کو روک کے نیک بن کے گھر بیٹھ جائے، تو یہ جہاد اکبر نہیں ہے، یہ جہاد اکبر نہیں ہے، یہ جہاد اوسط ہے۔ اس نے فزیکل، جیسے میں نے کہا فزیکل ہجرت ہے، دوسرے درجے کی ہجرت ہے، تیسرے درجے کی ہجرت ہے، اسی طرح یہ پہلے درجے کا جہاد ہے فزیکلی لڑنا، دوسرے درجے کا جہاد ہے اپنے اندر لڑنا، تیسرے درجے کا جہاد ہے معاشرے میں لڑ کے جو ہے لوگوں کو لے کے آنا اس طرف۔ نہیں تو سید الشہداء نے پہلے درجے کا جہاد تو کیا ہی کیا ہے، دوسرے درجے کا جہاد تو معصوم ہے، وہ بحث ہی نہیں ہے وہاں پہ، وہاں تو جنگ ہی نہیں ہے اندر کہ جو ہماری طرح مخمسے میں پڑے رہے، وہ نہ، وہ تو عرفان کی اعلی ترین منزلوں پہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا سید الشہداء کے لیے ہم کہیں گے کہ انہوں نے جہاد اکبر کیا ہی نہیں ہے، یہی تطبیق کریں جس کو آپ جہاد اکبر سمجھ رہے ہیں، کہیں کہ سید الشہداء کی ذات میں کہاں ہے، تو آپ جواب آئے گا وہ تو معصوم ہے، وہ معصوم ہے، وہاں تو مل ہی نہیں رہا یہ جہاد۔ تو سید الشہداء جواب دیں گے کہ میں معصوم تھا، خدا نے بنایا مجھے، لیکن بنایا اختیار سے ہے، جبر سے نہیں ہے۔ وہ جہاد اوسط ہے،
اور اس کے بعد جو جہاد اکبر ہے، جو قیامت تک جو ہے نانا کی امت کی اصلاح کر کے جا رہا ہوں، یہ جہاد اکبر ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ جہاد اکبر ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں نماز پڑھوں جو مرضی کرے دوسرا، مجھے کیا جائے جہنم میں، یہ جہاد اصغر ہے۔ یہ چھوٹا ہے، اپنے آپ کو اصلاح کر لیا، کیا کر لیا، کچھ بھی کمال نہیں کیا، وہ تو کرنی ہے، نہ کی تو پھر جہنم میں انسان چلا جائے گا، نہ کی اپنے لالچ کو کرے گا کیونکہ جنت ہے سامنے اس کے، اپنے لالچ کو جو ہے اپنے خوف سے کرے گا کیونکہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ اب کمال کس میں ہے؟ کمال اس میں ہے کہ اپنے علاوہ جتنے باہر فرد ہوں، جتنا زیادہ ان کو اس صف اعضاء میں لائے گا تو اتنا کیا ہوگا، وہ جہاد اکبر کرے گا۔ سید الشہداء نے یہ صف اعضاء جو ہمیں دی ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جہاد اکبر کرتی ہے۔ یہ صف اعضاء کا کمال یہ ہے، جہاد اصغر نہیں ہے۔ یہ تیر و تلوار بہت چھوٹی سی بات ہے، لوگ اس کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں سب کچھ۔ اس کے بعد اپنی اصلاح تو ہے ہی تھی اس کی، بلکہ یہ موجب بنتی ہے، بہت بگڑوں کو لے آتی ہے اور لا کے حر بنا دیتی ہے، لا کے حر بنا دیتی ہے۔ خدا کی قسم، یہی صف اعضاء یہاں پہ میں خود اس صف اعضاء سے طالب علم بنا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں میں خود، مجھے خدا نے توفیق عنایت کی اسی ممبر سے، اتفاق سے شارجے کے ممبر سے ہی۔ بعض دوست مجھے جانتے ہیں، جو وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو یہ بھی عرض کر دوں، یہی ممبر میری بھی اصلاح کا موجب بنا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو معروضات عرض کر رہا ہوں اور حوزہ علمیہ سے میں نے جو 16-17 سال کسب کیا ہے، وہ اسی برکت سے، سید الشہداء کی برکت سے کیا ہے، اسی نے مجھے لایا یہاں۔ اسی طرح دسیوں افراد کو، ممکن ہے ہم عقیدے میں کمزور ہوں، ممکن ہے ہم عمل میں کمزور ہوں، لیکن یہ صف اعضاء پہ جب آتے ہیں، اگر پچھلا عقیدہ ضعیف سا، اگلا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے بے عمل تھا، اب با عمل ہو جاتا ہے، لیکن شرط اس کی ایک ہے کہ مسافرت نہیں کرنی، مہاجرت کرنی ہے۔ شرط کیا ہے اس کی؟ کیونکہ مہاجرت کی یہ صف اعضاء ہے۔ یہ تقریر آپ کو میری نقش ہو جانی چاہیے ذہن میں۔ آپ کہیں گے سید الشہداء نے، برادر نے ظہر کو سوال کیا کہ کیسے اصلاح کی ہے، کیسے دین بچایا ہے؟ سید الشہداء نے یہ صف اعضاء دے دی ہے کہ جس میں مہاجر پیدا ہوتے رہے، جس میں بد عقیدہ عقیدے والے مہاجر ہو جائیں، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، رذائل اخلاقی سے فضائل اخلاقی میں آ جائے۔ اگر کوئی فقہی عمل کرتا تھا، تھوڑی نماز پڑھتا تھا، زیادہ پڑھے۔ اگر کوئی کم رنگ نماز پڑھتا تھا، بے دلی کے ساتھ پڑھتا تھا، تو وہ زیادہ پڑھے۔ اور اسی لیے یہاں میں رک کے یہ بھی عرض کروں گا، اور اگر یہی صف اعضاء خدا نہ کرے، بعض جگہوں پہ ہے ایسا، موجب بن جائے حسین کے ماننے والوں اور عزاداروں کو واپس لے کے جائے، بے عمل بنائے، تو یہ حسین کی مقصد پہ وہ ضرب ہے جو حسین کے دشمنوں نے لگائی تھی۔ چلے مسافرت ہی کر لیتا، آ کے تھوڑی دیر کے لیے سفر کر کے اس وادی کا چلا جاتا، ایک سفر کرتا، دوسرا کرتا، تیسرا کرتا، پسند آ جاتا، ریفیوجی ہو جاتا۔ آپ جاتے ہیں یورپ، دوسرے ممالک میں، ایک سفر جاتے ہیں، 2 جاتے ہیں، 3 جاتے ہیں، آخر آپ فیصلہ کرتے ہیں یہی ٹھیک ہے، کرتے ہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں سہولیات ایسی ہیں، وہاں جو مسائل ایسے ہیں، تو آپ ترجیح دیتے ہیں اسے۔ اسی طرح میں نہیں کہتا پہلی دفعہ ہی مہاجر بن جاؤ، کیونکہ وہ حسین ابن علی جیسوں کا کام ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے مہاجر بن جائے۔ اسی لیے امیر المومنین نے بھی فرمایا تھا کہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ صبح اگر کم علم ہے، رات کو زیادہ علم ہوگا، اور اگر صبح کم اخلاق ہے، بد اخلاق ہے، رات کو
زیادہ اخلاق والا ہو جائے گا. اگر عبادتیں کم ہیں رات کو زیادہ ہو جائے گا. البتہ یہ نہیں ہے کہ رات کو ڈش کے چینل دیکھ کے صبح پھر ادھر ہو جائے گا. یہ نہیں امیر المومنین نے کہا وہاں رکے گا, پھر جب اگلا دن کا آغاز کرے گا اس کے بعد پھر اور بلندیوں پہ جائے گا, یعنی ہجرت کرتا جائے گا لمحہ بے لمحہ. اتنی ہجرت کرے گا ثم یدرکہ الموت, کہ پھر اسے آ جائے گی موت. پھر خدا کہے گا فقد وقع اجرہ علی اللہ, کہ اس کا اجر جو ہے وہ علی اللہ ہے. اگر اس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو مہاجر بنے. کربلا کے جو انصار تھے امام کے سب مہاجر تھے. سب سے لیٹ دیر میں جو مہاجر بن کے نا وہ حر ہے. البتہ روایات میں ملتا ہے صبح بھی کچھ مہاجر بن کے آئے تھے. جون بھی مہاجر ہیں جو ایک عیسائی تھے. وہب ہے, اور بھی نام ملتے ہیں. کوئی غلام ہے. وہاں پہ پھر تفریق ختم ہو جاتی ہے گورے اور کالے کی. وہاں پہ نسلوں کی تفریق ختم ہو جاتی ہے. جو شخص حسین کی طرف ہجرت کرتا ہے اسے خدا مل جاتا ہے, کیونکہ اس نے ایسی ہجرت کی ہے کہ وہاں جا کے فنا کر دیا اپنی ذات کو. جب بھی آپ کو یہ موقع پیش آئے تو یاد رکھیں, ایک جملہ ذہن میں رکھیں بس. بہت انسان کا کیونکہ امتحان ہے, نوجوان ہیں, جوان ہیں, کہ کوشش کریں جب بھی دو جگہوں پہ آ جائیں کہ یہ کروں نہ کروں تو کہیں حسین کی طرف جانا ہے. صرف ایک جملہ کیا کہ حسین کی طرف ہجرت کرنی ہے, دوسری طرف ہجرت نہیں کرنی. یہ یاد رکھیں آپ. اور حسین کی ذات میں فنا ہونا ہے. جب فنا ہو جائیں گے تو بقا مل جائے گی آپ کو, جس طرح آج انصار حسین کو بقا ملی ہوئی ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کربلا میں آپ ہوتے تو تبھی آپ انصار تھے, وہ ایک اور درجہ ہے. لیکن سید الشہداء کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. میں نے عرض کیا کہ سید الشہداء کی ذات جاریوں ساری فائز رکھتی ہے. آج ہم کہیں کہ مولا ہمیں تو وقت کی مجبوری تھی نا, ہمارا تو قصور نہیں تھا, ہم ہوتے. سید الشہداء نے کہا مسئلہ نہیں ہے, تم میرے ظاہر ہو, تم میرے ماننے والے ہو. اگر ابھی بھی میری کہی ہوئی باتوں پہ زندگی گزار کے چلے جاؤ گے میرے انصار بن جاؤ گے, میرے انصار بن جاؤ گے. لیکن مسافرت سے نہ انصار بننا, مہاجرت سے بننا. تو عزیزان محترم آخری جملے, پھر تھوڑا سا ذکر مصائب. سید الشہداء نے جو اپنی مجلس کی صفات بتائی ہیں, عربی عبارت نہیں پڑھتا, تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں تاکہ جلدی. سید الشہداء نے خود اس صفحے اعضاء کی جو خصوصیات بتائی ہیں وہ سن لیجئے. قال الامام الحسین, امام الحسین علیہ السلام, امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من آتانا, کہ جو ہمارے پاس آئے گا, ہماری صفحے اعضاء پہ آئے گا, لم یعدم خصلت فی اربع, کہ اس کے اندر 4 خصلتوں کی کمی نہیں ہوگی. 4 خصلتیں اس میں کم معدوم نہیں ہوں گی, غائب نہیں ہوں گی. 4 خصلتیں, 4 کوالٹیز, 4 کوالٹیز کا مالک ہوگا جو یہاں آئے گا. پہلا مولا فرماتے ہیں آیتن محکمتن, دوسرا قضیتن عادلتن, تیسرا اخاء مستفادن, چوتھا کیا فرماتے ہیں مجالست العلماء. 4 چیزیں بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میری صفحے اعضاء پہ آؤ گے, جب میرے پاس آؤ گے تو 4 چیزوں کے سے خالی نہیں جاؤ گے. پہلا
کہ محکم دلیلیں لے کے جاؤ گے میری اور مذہب کی حقانیت کے لیے. مضبوط دلیل آیتن محکمتن، کہ مضبوط آیتیں لے کے جاؤ گے. آیت کس کو بولتے ہیں؟ دلیل کو. محکم دلائل لے کے جاؤ گے، یعنی خالی نہیں جاؤ گے. پتہ چلا حسینی جب بھی کلام کرے گا ادھر ادھر کی نہیں مارے گا، محکم دلیل پیش کرے گا. یہ حسینیوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ جو یہاں آئے گا حسینیت کسب کرے گا تو وہ پہلا اس کی کوالٹی یہ ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے قضیتن عادلتن، کہ جب بھی اس کو پیش آئے گا عدالت کرے گا. عدالت یہ مت سوچیں کہ کسی نے آنکھ خراب کر کے کرنی ہے کسی جگہ پہ. نہیں پہنچے آپ. عدالت وہی نہیں ہے فقط، وہاں تو ترازو بھی تھوڑا سا نیچے ہے ایک طرف سے. یہ نہیں ہے مسئلہ. عدالت کہاں ہے؟ سب سے پہلے اپنے وجود پہ، سب سے پہلے اپنے لیے. عدالت بعد میں دوسروں کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ مولا فرمانے کہ تم جب قاضی بنو گے جج بنو گے تو پھر دیکھی جائے گی. نہ، کہا ابھی بھی تم جج ہو، ابھی بھی قاضی ہو. کس پہ قاضی ہو؟ جو خدا نے بدن دیا ہے، جو خدا نے روح دی ہے. قضاوت کرنا کہ حق کی طرف لے کے گئے ہو یا باطل کر کے چھوڑ دیا اسے. یہ حسین نے اس وقت فرمایا ہوا ہے. حسینی تیار کیے تھے اس کلام سے. آپ دیکھیں کہ امام حسن نے 41 ہجری میں صلح کی ہے نا آپ کے ذہن میں. 20 سال امام نے کیا کیا ہے؟ یہ 72 حسینی تیار کیے ہیں. کوئی بھی نہیں تھا، نہیں تو امام حسن صلح نہ کرتے. امام پہ جائز نہیں تھا امام صلح کریں اگر اتنے افراد بھی ہوتے اس طرح کے، کیونکہ سید الشہداء نے خود فرمایا ہے لا اعلم، میں نہیں جانتا روئے زمین پہ کوئی میرے جیسے صحابہ جیسا کوئی صحابی ہو. پتہ چلا کہ میرے بھائی کے پاس نہیں تھے. اب پتہ یہ چلا کہ حسین نے اس کلام سے حسینی تیار کی ہے. اور یہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ کاش ہم بھی حسینی بن جائیں. اب اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے ہمارے لیے، اخاءن مستفادن، کہ جب بھی یہاں کوئی آتا ہے ایسا بھائی بن جاتا ہے جو فائدہ لے نہیں، جو فائدہ دے. ہم کیوں یاری دوستی لگاتے ہیں؟ ہم کیوں فرینڈ شپ کرتے ہیں؟ یار وہ بڑا امیر ہے اس کے ساتھ اب بیٹھا اٹھا کرو. سید الشہداء کہتے ہیں نہیں، میری صف اعضاء میں آنے والا اخاء مستفادن وہ بنے گا جس سے لوگ استفادہ کریں، نہ کہ وہ لوگوں سے استفادہ کرے. یہ نہ سوچ کے آنا یہاں کہ مثلا ہم جائیں گے تعلقات بنیں گے، وہاں سے جو ہے وہ آپس میں بات چیت ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، بڑے لوگ ملیں گے. کہا نہیں، حسینی ایسا نہیں کرے گا. جو بھی حسینی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ کبھی وہ قربان ہوگا کسی کے لیے. سب سے اوج پہ حسینی ہے عباس، جو ایک 6 ماہ کے لیے قربان ہو گیا ہے، پانی لانے کے لیے ہو گیا نا قربان، اپنے بھائی پہ قربان ہو گیا ہے. اور آپ سارے حسینی دیکھ لیں کہ جلدی کر رہے تھے قربان گاہ میں جانے کے لیے. کہتے میں اس کے لیے جاؤں، میں اس سے پہلے جاؤں. وگرنہ موت کی طرف کون جلدی جاتا ہے؟ وہ تو پھر بھی، اور موت بھی آسان موت نہیں ہے، بڑی سخت موت تھی. آخری درجے کے حسینی وہ ہے نا. توجہ فرمائی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت دوستی چھوڑ دیتے ہیں جب ہمارا مفاد پورا ہو جاتا ہے، ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ہی جواب ہی نہیں دیتے، فون ہی بند کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے. لہذا آج کے بعد اگر واقعاً مہاجرت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دوستی نہ کریں کہ اس سے فائدہ لوں گا، اس لیے دوستی کریں کیوں کہ حسین نے کہا ہے. اگر یہ کہہ کے دل میں سوچ کے اس لیے دوستی کی کہ اس کا فائدہ کرنا ہے، میرے مولا حسین نے کہا ہے، تو تمہیں وہ فائدہ خود حسین دے دیں گے.
جو اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے اس سے حاصل کرو، اس لیے دوستی لگاؤ. کہو چھوڑو اس سے نہیں لوں گا، میں اس لیے دوستی لگاتا ہوں تاکہ اس کا فائدہ کروں، اور نیتن بھی اور عملن بھی. یہ نہیں خالی نیت کر لوں کہ مولانا نے کہہ دیا تھا ادھر سے اجر ملے گا، کیونکہ وہ نیت بہت بہتر جانتے ہیں. لہذا اس وقت اگر کسی نے مہاجرت کی اس عمل سے کہ پہلے کسی سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، لیکن صف اعضاء میں آنے کے بعد حسین کا یہ نورانی کلام سننے کے بعد اگر کہے کہ میں اب استفادہ کرواؤں گا، اور حسین جو اس کے ذہن میں تھا، جو اس کی کمی تھی زندگی میں، حسین کہیں گے میری بات مان کے میرے مومن کی، میرے عزادار کا تو نے فائدہ کیا، میں تیرا فائدہ پورا کرتا ہوں. آپ دیکھیں، عرف کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی بری بات بھی خدا نہ کرے کسی سے، آج معاشرے میں چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے، کسی کو کہتا ہے جاؤ اس کو تھپڑ مار کے آؤ مذاق سے، تو جب وہ اس کو تھپڑ مار کے آتا ہے، واپس آتا ہے تو اس کو بچوں میں مثلا اکثر ہم کرتے ہیں، جب اس کو واپس مارنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو بچاتے ہیں. بچاتے ہیں یا نہیں؟ نہیں اس کو نہیں مارو. ہم آخر میں یہ بھی بول دیتے کہ میں نے کہا تھا، ہے نا ایسا. یعنی بری بات کے لیے بھی انسان فطرتاً ہم اتنا ظرف بھی نہیں رکھتے تھا کہ حفاظت کرتے ہیں جس کو امر کیا ہوتا ہے، جس نے اس امر کو پورا کیا ہوتا ہے. اگر حسین ابن علی وہ بات کہیں جو سنہری حروف سے لکھی جانی چاہیے اور اس پہ ہم عمل کریں، اگر ہم کم ہی رہ گئی تو حسین ہمیں نہیں لیں گے. یہ کون سا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا عشق ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا تقاضا عشق ہے کہ حسین ہمیں چھوڑ دیں؟ ممکن نہیں ہے. حسین کہیں گے میری بات مان کے اس نے اپنے مومن بھائی کا فائدہ کیا ہے، اور یہ سوچا ہے کہ میں فائدہ کروں گا، فائدہ لوں گا نہیں، لہذا اس کی کمی جو اس کے ذہن میں، جو اس کی ضرورت ہے، میں پوری کروں گا. لہذا عزیزان محترم، سید الشہداء کے ساتھ جتنے ساتھی تھے سب کے سب فداکار تھے. خدا کی قسم سب ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانا چاہتے تھے، کیونکہ حسین نے حسینی بنائے تعمیر ایسے کیے تھے. حسین کو علم تھا کہ یہ کیا بالیدگی اور بلندی رکھتے ہیں، کیونکہ امام ہے، امام کے علم میں ہے. کیوں امام نے ہر موقع پہ ہر شہید کو چیک کیا ہے؟ کیا امتحان کیا اس کا؟ نہیں، ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ دیکھو. کیونکہ اگر امتحان نہ کرتے حسین، چراغ نہ بجھاتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کیسے تھے وہ حسینی؟ ہم آج اس امر سے جاہل ہوتے، ہمیں علم ہی نہ ہوتا. ہمیں علم کہاں سے ہوا ہے؟ ہمیں علم وہیں سے ہوا ہے کہ حسین نے ہر موقع پہ تاریخ رقم کی ہے. مدینے سے بھی چیک کر رہا ہوں، راستے میں بھی چیک کر رہا ہوں، مکے میں بھی ان کو چیک کر رہا ہوں، ان کا امتحان کر رہا ہوں، مکے سے دوسرے راستے کی طرف بھی میں جو ہے اس کا امتحان کر رہا ہوں. کربلا میں آ کے خیام لگانے کے وقت کہا کہ یہاں تمہاری مقتل گاہ ہے، یہاں تمہاری مقتل گاہ ہے، یہاں تمہاری مقتل گاہ ہے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں خیمے لٹیں گے. ایک ایک بات سید الشہداء نے بتائی ہے. اور اس کے بعد بھی سید الشہداء نے آخری رات کہا صبح معرکہ شروع ہو جائے گا، اب بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، اب بھی اگر جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں جنت دے رہا ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں، میں حسین ضامن ہوں. لیکن یہ حسینی ایسے تعمیر کیے ہوئے تھے، یہ مہاجر تھے، یہ ہجرت کر کے آئے تھے حسین کے پاس. اور ہجرت بھی فزیکلی ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، ان کے جسم ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، یہ روح و دل و جان سے ہجرت کر کے آئے تھے. بلکہ اس سے اوپر والی ہجرت کے اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے تھے، اپنی بیویوں کو بھی لے کے آئے تھے، اور ان کو بھی دل و جان سے لے کے آئے تھے. ایسا نہیں تھا کوئی شہید کہ جس کی بیوی یا زوجہ مثلا یا جس کی بچی یا بچہ یہ کہتا ہو کہ بابا جب شہید ہوں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ زینب کبریٰ کو جب وہ وقت آیا، عجیب وقت تھا کہ روایتیں مختلف ہیں، رسیاں بانٹی گئیں،
زینب کبریٰ کے سپرد امام سجاد کے پاس شمر آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ سجاد یہ رسیاں ہیں، زینب سے کہو ان بیبیوں کو پہنا دے۔ روایتوں میں ملتا ہے ان سے کہے خود ہی یا ایک دوسرے کے ہاتھ باندھ دیں۔ البتہ تاریخ میں اختلاف ہے، نہیں ملتا کہ کیسے ہاتھ بندھے، اتنا ملتا ہے کہ گردن کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عزادارو، ایسا ہو سکتا ہے کوئی اپنے مہمان کو کہے رسیاں پہن لو، لیکن جب سیدہ زینب نے ان خواتین سے جو ازواج تھیں انصار کی کہا کہ ہم نے قید ہو کے جانا ہے، اتنا جملہ کہا تھا، ہم نے قید ہو کے جانا ہے، ہم نے اسیر ہو کے جانا ہے، خدا کی قسم روایتوں میں ملتا ہے کہ خود آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہی تھی پہلے میں رسن، جس طرح ان کے وارث شہداء کہہ رہے تھے پہلے میں شہید ہوں گا، پہلے میں مقتلگاہ میں جاؤں گا، اسی طرح ان کی بیویاں ان کے بچے یہ کہہ رہے تھے پہلے مجھے رسیاں پہنائی جائیں، پہلے مجھے اسیر بنایا جائے۔ عزادارو، دوست کہتے ہیں دوپہر میں تھوڑا سا مصائب پڑا، سخت مصائب نہ پڑا کریں۔ عزادارو، میری مجبوری ہے، میں چھپا نہیں سکتا، اگر میں چھپاؤں گا کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کل مولا مجھے پوچھیں کہ تو نے جب یہ کتاب میں پڑھا تھا، جب علماء نے لکھا تھا، تو پھر ہمارے عزاداروں کو کیوں نہیں بتایا، کیوں ان کو ہمارا غم نہیں سنایا۔ عزاداروں، زیادہ طول نہیں دوں گا، ایک سر کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، عجیب سر ہے، کبھی رسول کی گود میں ہوتا ہے، رسول اس کو سر کو چومتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں، رخساروں کو چومتے ہیں، کبھی زہرا کی گود میں ہوتا ہے، بطول کی گود میں ہوتا ہے، بطول حسین کی زلفوں میں کنگیاں دیتی تھی، روایتوں میں لکھتا ہے کبھی کوئی بال بشری تقاضے کی خاطر بھی حسین کا ٹوٹ جاتا تھا نا، تو بطول سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عزادارو، کبھی بابا علی کی گود میں ہوتا تھا۔ ایک زمانہ اس سر نے اتنی نوازشیں دیکھیں کہ سر حسین کو عادت تھی پیار کی، محبت کی، اور آپ کو پتہ ہے جس کو عادت ہو جائے محبت کی، اگر وہ اس محبت سے جدا ہو جائے تو اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے وہ مقام۔ عزادارو، سر کا جو آغاز ہوتا ہے نا، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب انہی زلفوں میں شمر نے ہاتھ ڈالا اور اپنا وہ خنجر چلایا جو لگا ہوا نہیں تھا، خنجر چلانے کے بعد یہ ظالم ایک ضرب سے حسین کا سر جدا نہیں کرتا، کافی ساری ضربیں لگاتا ہے۔ روایتیں متعدد ہیں، ایک روایت نہیں ہے اس کی۔ اس کے بعد کرتا کیا ہے، علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ یہ بطول کے لال کی زلفوں کو آخر میں جو سر رہ جاتا ہے نا، تھوڑی سی گردن، اس کو کھینچ کے زلفوں سے کھینچتا ہے، آخری جو گردن رہ گئی تھی، اللہ جانے کیا سن رہے ہو، اس کو اتارتا ہے، اور اتارنے کے بعد جو بڑا ظلم کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، ایک ہاتھ میں خنجر لہراتا ہے، خون ٹپک رہا ہے خنجر سے، زینب دیکھ رہی ہے،
خیام کے دروازے پہ سکینہ دیکھ رہی ہے، اللہ یہ کسی کو منظر نہ دکھائے۔ عزادارو دوسرے ہاتھ میں حسین کا سر لہراتا ہے، ایک مرتبہ بڑھتا ہے عمر سعد کی طرف، یہ کہتا ہے کہ اے ظالم، اے حاکم، یہی سر مانگتے تھے، یہ سر لے آیا ہو۔ سر اس کو دیتا نہیں ہے تعظیم کے ساتھ، سر کو ایک دفعہ زمین کربلا پہ انڈیل دیتا ہے، کربلا کی خاک بلند ہوتی ہے، حسین کا سر کربلا کی زمین میں آتا ہے۔ زہرا بطول بابا سے کہتی ہے، بابا یہ وہی سر ہے جس کے بوسے لیتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے عزادارو۔ بڑا سفر کیا اس سر نے۔ روایتیں لکھتی ہیں جب شام غریبہ آئی ہے نا، شام غریبہ کو یہ سر ملعون نے کہا ایک ملعون سے کہ ایسا کرو کہ جلدی اسے ابن زیاد تک پہنچاؤ، اسی رات یہ وہاں سر پہنچنا چاہیے تاکہ ہماری فتح کا اعلان ہو سکے۔ عزادارو ملعون کا نام جو تاریخ نے لکھا ہے وہ ہولی لکھا ہے۔ ہولی کو یہ سر دیا، رکھا اس نے کہاں ہے؟ جو ملأ الاعلی کا سر تھا، سجدے کرتا تھا جو ملأ الاعلی میں، جس کو رسول گود میں رکھتے تھے، جس کو بطول گود میں رکھتی تھیں، اس سر کو اس نے ظالم نے اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک خرجیل لگی ہوتی ہے جس میں چارہ رکھا جاتا ہے گھوڑے کا، جہاں گھاس رکھی جاتی ہے، جہاں دانہ رکھا جاتا ہے، اس نے ظالم نے بطول کے لال کا سر وہاں پہ باندھ دیا، اور باندھ کے تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا، جب بھی گھوڑا دوڑتا تھا یہ سر گھوڑے کی پشت پہ لگتا تھا، بطول نوحہ پڑتی تھی۔ عزادارو جب کوفے پہنچا ہے نا تو کوفے کا دروازہ دیکھا کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، رات ہو چکی ہے، تو اس نے کہا، اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام تاریخ نے نوار لکھا ہے، وہ مومنہ تھی، کہا کہ میں اس کے گھر رک جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ نوار بڑی مضطرب تھی، کیونکہ روایات میں ملتا ہے، میں نے مختصر پڑھا ہے کہ مولا نے وعدہ کیا تھا کہ نوار میں 61 ہجری کو 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد تیرا مہمان بنوں گا۔ یہ مومنہ بی بی تھی، مولا نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہ بڑی مضطرب تھی، بڑی پریشان تھی کہ جب بھی مولا وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، ابھی تک رات ہو گئی ہے، مولا نہیں آئے میرے گھر، یہ انتظار کر رہی تھی۔ عزادارو ایک دفعہ دکل باب ہوئی، یہ ہولی، اس نے چھت سے دیکھا کہ ہولی ہے، نیچے آئی، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے پریشان تھی، گریہ کرنے لگی، رونے لگی۔ اس کی شکل دیکھ کے، کیونکہ مومنہ کو پتہ چل گیا تھا، دل نے کچھ نہ کچھ کہہ دیا تھا، لیکن تفصیل کا پتہ نہیں تھا، مضطرب تھی۔ اس نے کہا تم کمرے میں جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس کو پتا تھا یہ مومنہ ہے، اگر اس نے حسین کا سر دیکھ لیا تو یہ پہچان جائے گی۔ عزادارو اس ظالم نے جگہ ڈھونڈنی شروع کی، ایک دفعہ دیکھا کہ یہ سر کہاں چھپاؤں، صحن میں دیکھا کہ ایک تندور تھا۔ جب تندور کو دیکھا اس ظالم نے، ایک دفعہ تندور کے اوپر سے وہ تھال رکھا ہوتا ہے وہ ہٹایا، وہ ظرف جو برتن تھا وہ ہٹایا تندور سے، تندور میں جھانک کے دیکھتا ہے جگہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ کسی اوزار کے ساتھ جو خاکستر تھی اس کو ہٹاتا ہے، روایت لکھتی ہے خاکستر کو ہٹا کے بطول کا کہ لال کا سر اس خاکستر کے اندر رکھ دیتا ہے،
اندر رکھنے کے بعد روایت لکھتی ہے کہ اسی ہاکستر کو اسی اوزار کے ساتھ بطول کے سر کے اوپر ڈال دیتا ہے، سر ہاکستر کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ جب کمرے میں جاتا ہے زوجہ پوچھتی ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے کربلا سے آ رہا ہوں۔ کہتی ہے کیا کر کے آ رہے ہو؟ کہا حاکم کے خلاف جو لڑ رہے تھے اس کو مار کے آ رہا ہوں، باغیوں کو مار کے آ رہا ہوں۔ بی بی تڑپنے لگی، یہ کھانا کھا کے سو جاتا ہے، یہ نماز شب کے لیے جب صحن میں نکلتی ہے دیکھتی ہے کہ تندور سے نور نکل رہا ہے جو آسمان پہ جا رہا ہے۔ اتنے میں دیکھتی ہے کچھ بیویوں کی ہماری اترتی ہے، ایک برقع پیش بی بی ہے جو تندور سے سر کو نکالتی ہے، سر نکال کے سر کو صاف کر کے اپنے سینے سے لگا کے کہتی ہے آجا میرے پیاسے حسین، ماں تجھے ملنے آئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ جب اس نوار نے یہ نوحہ سنا نا بی بی کا تو تڑپ گئی، کہتی ہے نام تو میرے مولا کا لے رہی ہے اور میرے مولا نے وعدہ بھی کیا تھا مجھ سے، اللہ خیر کرے یہ کون سا حسین ہے جس کا سر ہے۔ آگے بڑھ کے ایک دوسری بی بی سے پوچھتی ہے یہ بی بی کون ہے اور یہ سر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ بی بی رسول کی بیٹی فاطمہ ہے اور یہ سر حسین کا سر ہے۔ حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھ سے ملنے آئے گا، ساری رات تنور میں تیرا انتظار کرتا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین